الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کتاب التوحید کی انشاءاللہ چوتھی کلاس ہے، کلاس نمبر 4، اور آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ باب نمبر 3، سبق نمبر 3، تیسرا سبق یا تیسرا چیپٹر، تیسرا لیسن پڑھیں گے۔ اور شیخ نے جو ایک خوبصورت اسلوب سے کتاب لکھی ہے کہ کتاب ہر باب کا ایک عنوان ہے، اس عنوان کے تحت توحید کا ایک مسئلہ سمجھایا ہے، پھر اس عنوان کے تحت اس کی نصوص بیان کی ہیں جو قرآن پاک کی آیات اور احادیث اس کے اوپر مشتمل ہیں۔ تو آج کا جو عنوان ہے، جو شیخ نے توحید کا مسئلہ اس چیپٹر کے اندر، اس باب، اس سبق کے اندر ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہے توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ اس ٹاپک کے تحت شیخ نے سمجھایا ہے، اور پھر اس کے نصوص کے اندر قرآن پاک کی 2 آیتیں بیان کی ہیں اور ایک حدیث۔ تو آج کے نصوص کے اندر قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں اور ایک حدیث ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹاپک ہے توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک انتہائی اہم نصیحت ہے، اہم سبق ہے ہمارے لیے، کہ جو شخص اپنی توحید کو مکمل کرتا ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اچھے طریقے سے اللہ کی توحید کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کی توحید درجہ احسان کے مطابق ہے، اس کی عبادتیں، اس کا عقیدہ، اس نے اس کے جتنے بھی تقاضے تھے ان سب کو مکمل کیا، اچھے طریقے سے توحید کے اوپر عمل کیا، شرک سے بچا، ہر قسم کے دیگر گناہوں سے بچا، تو ایسا کامل موحد جو شخص ہے، تو کامل موحد کا یعنی مکمل توحید والے کا حساب نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ بہت عظیم ترین کامیابی ہے، عظیم ترین، بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی شخص وہ اس کے حساب کتاب میں آسانی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی بغیر حساب کتاب کے اسے معاف فرما دیں اور اسے اپنی رحمت سے اسے جنت میں جگہ عطا فرما دیں۔ اگر کوئی شخص جسے حساب لے لیا گیا تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے ہم میں سے پوچھ لیا نا کہ یہ فلاں کا حساب دے دو یا یہ گناہ کیوں کیا، ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے، ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے۔ اسی لیے سرتاج رسول، سرور کائنات، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، امام کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفیع المذنبین ہیں، گناہ گاروں کی آپ شفاعت کرنے والے، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم لوگوں کا حساب جو ہے وہ آسان لے لینا۔ اللہم حاسبنا جمع کے صیغے سے ہے، ویسے حدیث میں الفاظ ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اے عائشہ، آسان حساب کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کے معاف فرما دے، بندے سے مناقشہ نہ ہو، پوچھا نہ جائے، سوال نہ کیا جائے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ میرے بندے یہ گناہ کیوں کیا، وہ پھنس جائے گا، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو ایسا شخص جو کامل موحد ہے، اپنی توحید کو مکمل کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بغیر حساب کتاب کے، یعنی اس کے ساتھ معاملہ بغیر حساب کا مطلب یہی ہے کہ آسان حساب، کہ اللہ تعالیٰ بس نامہ اعمال دیکھ کے معاف کر دے گا اور جنت کے اندر بھیج دے گا۔ تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم لوگ جہنم کے اندر جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم جہنم کی آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب ایک لمحے کیا، ایک لمحے کا 1000واں حصہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جو اللہ کی ایک خاص رحمت، اللہ کے فضل و کرم سے بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے، یعنی سلامتی کے ساتھ، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی رحمت سے، اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔
یہی ہمارا ہدف ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں۔ تو اس باب کے اندر اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ ہو جائے، حساب کتاب کے حوالے سے آسانی ہو جائے، آسان حساب لیا جائے، یعنی نامہ اعمال دیکھ کے اللہ تعالیٰ پوچھے نہ، معاف کر دے اور جنت کے اندر بھیج دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اپنی توحید کو مکمل کرے، اچھے طریقے سے توحید کو سمجھے، سیکھے، اس پہ عمل کرے، ہر طرح کے شرک سے اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یہ اتنا معمولی نہیں ہے، یہ صرف ہم لوگ لفظوں میں آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے بہت مجاہدہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے جس کا ازالہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جنہیں توحید کی بنیادی باتوں کا پتہ ہے، تو ہم لوگوں کا اکثر ایک رویہ ہوتا ہے، اور وہ رویہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے تئیں کہ ہم تو الحمدللہ موحد ہیں، توحید پرست ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم درگاہوں مزاروں پر نہیں جاتے، نظر نیاز نہیں کرتے، تعویذ گنڈے نہیں کرتے، تو ہم بس ان چیزوں کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو پکے موحد ہیں کیونکہ ہم مزاروں پہ، درگاہوں پہ نہیں جا رہے، ہم لوگ نظر نیاز نہیں کر رہے، تعویذ گنڈے نہیں کر رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ھذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ ہم درگاہوں مزاروں پہ نہیں جاتے، نظر نیاز نہیں کرتے، تعویذ گنڈے وغیرہ نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں اس خوش فہمی کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری توحید پوری ہے، ہم پکے موحد ہیں، پکے ایمان والے ہیں، اچھے مومن ہیں۔ نہیں، یہ شرک انسان کے اندر، انسان کی صفوں میں، مسلمانوں کے اندر آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، اور دنیا کے اندر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پکا ایمان والا ہوں، میرا ایمان پورا ہے، مکمل ہے، میری توحید اچھی ہے۔ نہیں، سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بنیادی باتیں ہیں نا کہ درگاہوں پہ نہیں جانا، نظر نیاز کے مسائل وغیرہ پتہ ہیں، تعویذ گنڈوں وغیرہ سے بچ گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اس کے اندر بعض مسائل بہت دقیق ہیں، بہت گہرائی والے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اللہ کے آگے گر گرانا ہے، ایک تعلق باللہ ہونا چاہیے، دین حنیف، حنیفیت کے ساتھ یہ توحید مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بہت تقاضے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ دیکھیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں جو میں نے بتائیں، جیسے درگاہوں پہ نہ جانا اور تعویذ گنڈے، نظر نیاز وغیرہ، لیکن اپنا جائزہ لے، نمازوں میں کتنی کمی کوتاہی ہے، عبادتوں میں کتنی کمی کوتاہی ہے، عبادت کے معاملات، پھر اس کے بعد جو معاشرت ہے، لین دین ہے، تجارتیں ہیں، کمانا، اس میں اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری تجارت، ہمارا کمانا سب جو ہے پاکیزہ ہے، حلال ہے 100%؟ پھر معاشرت، تعلقات، رشتہ داریاں، شادی بیاہ، آپس کے معاملات، تو پوری ہے کہ یہ معاشرتی زندگی ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے بس یہ نہیں کہ ہم ٹھیک ہے، توحید کی بنیادی باتوں کو سمجھ گئے تو ہم اپنے تے مطمئن ہو جائیں۔ ہم تنہائی میں ایسے گناہ کرتے ہیں، ہماری خلوت جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہے، ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم نہ کوئی اللہ کی نافرمانی ضرور کرتے ہیں، تو کیا ہماری توحید مکمل ہے گناہ کرنے سے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ خواہش نفس کے تحت، نفسانی خواہشات۔ اور قرآن کے اندر ایک آیت ہے، بلکہ 2 جگہ پہ آیت آئی ہے کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ یعنی اس نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لیا کہ جو میرا جی چاہتا ہے۔ تو جو انسان خواہش نفس کے تحت، میرا جی چاہتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی توحید کہاں باقی بچی؟ اس نے توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔
تو دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ ہم ایک بندہ اپنے تے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں میں تو بس یہ بنیادی باتیں جانتا ہوں، میں تو شرک سے بچتا ہوں، لیکن خلوت میں وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا کمائی جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ نفسانی خواہشات کے تحت ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے تو فرما دیا ہے کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو کتنا خطرناک یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح ریاکاری ہے، دکھلاوا، دکھلاوا بھی شرک ہے۔ دنیا کی نیت رکھنا، یہ نیت تو بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ یہ سارے مسائل انشاءاللہ اس کتاب کے اندر آگے باقاعدہ ایک چیپٹر وائز آئیں گے۔ تو دنیا داری، دنیا کو طلب کرنا، دنیا کو ترجیح دینا، یا کہ سارے اس کے مسائل انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ تو کتنا یہ خوفناک یہ معاملہ ہے۔ جو اللہ کی توحید کو مکمل کرتا ہے نا، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، خشیت الہی۔ اور یہ توحید کے تقاضے ہیں، ساری قلبی عبادتیں آگے آئیں گی اسی کتاب کے اندر انشاءاللہ۔ تو یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ اس کو گناہوں سے روکے گا، اور جو گناہوں سے بچ نہیں رہا گویا اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کی توحید پوری نہیں ہے، اسے توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہے اس کی توحید مکمل نہیں ہے۔ تو الغرض بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے توحید کے تقاضے ہیں جس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم بس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بس بنیادی باتوں کو ہم جانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہم جو ہے نا پکے موحد ہیں۔ نہیں، اس خوش فہمی کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ توحید کے تقاضے پورا کرنا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت اپنے آپ کو محنت کرنی ہے، مجاہدہ، جد و جہد، دعا، اللہ کے آگے رونا ہے، گر گرانا ہے، محنتیں کرنی ہے، جہاد کرنا ہے ایک طرح سے۔ تو جو شخص بھی یہ توحید کو اپنا پورا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے میں، اسی کی تگودوں میں، اسی کی جستجو کے اندر لگا ہوا ہے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، توحید کو مکمل کر رہا ہے، حنیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ وہ خوش نصیب ہے جو بغیر حساب کتاب کے، یعنی آسان حساب کتاب ہوگا، نامہ عمل دے کے چھوڑ دیا جائے گا سیدھا جنت میں سلامتی کے ساتھ، اللہ کی حفاظت میں۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے جو شیخ نے اس جو ہے نا وہ آج کے سبق کے اندر سمجھایا ہے کہ کامل جو موحد ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، یعنی آسان حساب ہوگا، اور جس نے اپنی توحید کو اچھے طریقے سے مکمل کیا، اس کے تقاضے پورے کیے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے بنائے۔ اب آتے ہیں انشاءاللہ اس کے نصوص کی طرف۔ شیخ نے سب سے پہلے سورۃ النحل کی ایک آیت نمبر 120 نقل کی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اب دیکھیں عنوان کیا ہے، مسئلہ شیخ کیا سمجھا رہے ہیں کہ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص آسانی سے بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب اس کی دلیل کے اندر شیخ نے آیت کیا لکھی ہے کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان فرمائی، ان کی جو ہے نا وہ تعریف بیان فرمائی، ان کا ذکر خیر فرمایا کہ میرے جو ابراہیم ہیں علیہ السلام یہ پوری ایک امت ہے، گویا کانا امتن، لوگوں کے پیشوا، لوگوں کے امام، قانتن للہ، اللہ کے مطیع فرما بردار، اطاعت گزار، حنیفہ اور یکسو تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ تھے۔ تو اس آیت کا جس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان ہوئی، ان کا ذکر خیر بیان ہوا، اس کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے، شیخ نے یہ آیت کیوں نقل کی، اس میں ربط کیا ہے؟ جو ہمارا چیپٹر کا سبق کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اس کا اس آیت سے ربط کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس کا ربط یہ ہے کہ شیخ نے یہ بطور دلیل یہ آیت بیان کی ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، ہمیں اس کو سیکھنا سمجھنا ہے، اسے اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف بیان فرمائی کہ میرے ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اپنی توحید کو، اللہ کی توحید کو مکمل کیا، توحید کے تقاضوں کو پورا کیا۔ کس ہستی کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا؟ جس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، اللہ کی توحید کے لیے، اور توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، توحید کے تقاضوں کو پورا کیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کو 4 اعزازات سے نوازا، 4 میڈلز ملے اللہ کی طرف سے، 4 انعام، 4 سند، 4 سرٹیفکیٹس، 4 اعزازی تمغے ملے۔ اللہ نے فرمایا ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے، سب سے پہلا ان کو اعزاز، پہلا تمغہ، پہلا انعام ملا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام تو پوری ایک امت تھے۔ امتن سے یہاں مراد کیا ہے؟ پیشوا، یعنی قائد، رہبر، رہنمائی کرنے والا، رہنما، امام، اس سے مراد ہے امام۔ تو امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود ایک امت کے برابر تھا، بمعنی ایمان اور عمل۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ایسا تھا، ان کے اعمال ایسے تھے، ان کی توحید اتنی اچھی تھی، ایمان اتنا مکمل تھا اور اتنا اوپر درجے کا تھا، درجہ احسان کے ساتھ، اتنا ایمان کے اندر وہ آگے تھے کہ ایمان اور عمل کی وجہ سے ان کا وجود پورا یعنی ایک امت کے برابر تھا۔ اور امت کا معنی یا امام کے بھی ہے کہ ایسا امام جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ تو ابراہیم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کے جو ہے اسوہ کو سیکھیں اور اسی کے مطابق ہم بھی عمل کریں، اپنی توحید کے تقاضوں کو پورا کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام باطل کے مقابلے میں اکیلے ڈٹ گئے۔ ایک طرف کفر و شرک کے علم بردار پوری قوم ہے، اور اس زمانے میں اس وقت ان کے علاوہ کوئی اور توحید پرست نہیں تھا۔ ایک طرف پوری قوم ہے جو کفر و شرک کے اندر ڈوبی ہوئی، کفر و شرک کے اندر مبتلا، اس کی دعوت دے رہی ہے، چاروں طرف کفر و شرک پھیلا ہوا ہے۔ تو ایک طرف کفر اور شرک کی دعوت دینے والے، اس کے علم بردار پوری کی پوری قوم جمع ہے، اور دوسری طرف توحید کے علم بردار، توحید کے پرچم کو تھامے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، فرد واحد، اکیلے ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، اللہ کی توحید کا پرچار کیا اکیلے نے۔ پوری قوم دشمن ہے، پوری قوم کافر ہے، مشرک ہے، پوری دنیا میں اکیلے توحید پرست اس وقت، اس زمانے میں۔ تو وہ کام کیا، اللہ کی توحید کا وہ علم بلند کیا جو پوری ایک قوم کا کام تھا، پوری ایک امت کا کام اکیلے ابراہیم نے کیا۔ اس لیے اللہ نے انہیں ایک امت قرار دیا کہ ابراہیم ایک امتن ہے، یعنی کانا امتن، یعنی پیشوا، قائد، امام، جن کا وجود ایک امت کے برابر، یعنی ایک امت کے اندر جو ایک انسانی، ایک ایسا امام، ایسا قائد جس کے اندر تمام اچھی صفات، تمام کمالات موجود ہوں، ایمان کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے تمام اچھائیاں، تمام جو ہے حسنات موجود ہو، وہ اکیلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ تو یہی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اپنے آپ کو ہر طرح کے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچایا۔ تو ان کو ہم نے جو ہے نا ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ تھے کان امتن۔ دوسرا ان کو اعزاز دیا کہ کانتن للہ، کانتن للہ کا مطلب ہے اطاعت گزار، فرما بردار، مطیع، سر جھکانے والے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے، اطاعت کرنے والے، اطاعت گزار، مطیع، فرما بردار۔ اللہ کی فرما برداری میں سب کچھ کر گزرے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے آگ کے اندر چلے گئے۔ جو آگ سلگائی نمرود بادشاہ نے، کافر نے، اللہ کی توحید کے لیے آگ کے اندر چلے گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جانتے تھے کہ پتہ نہیں تھا کہ آگ جلا دیتی ہے، بہت بڑی آگ تھی،
اتنا خطرناک تھا کہ وہ ابراہیم کو پھینکنے کے لیے قریب نہیں جا سکتا تھا، اتنی اس کے اندر شدت اور حدت تھی، اتنی تیز آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، دور سے پھینکا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنی جان قربان کر دی، آگ کے اندر چلے گئے۔ واقعہ معروف ہے، ابھی بتائیں گے تو تفصیل زیادہ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ ایمان جو ہے نا مطلوب ہے، قانتاً للہ، اللہ کی توحید کے لیے، پھر ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ، گھر بار کو، محلے کو، اپنے وطن کو، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، ہجرت کی، اللہ کی توحید کے لیے قربانی دی، بیوی بچے قربان کیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے، ان کو مکے کی بے آب و گیا سنسان، چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں، اس وقت مکہ شہر آباد نہیں تھا، کچھ خود خانہ کعبہ بھی نہیں بنا ہوا تھا، چاروں طرف کالی پہاڑیاں، چھوڑ کے چلے گئے۔ سوچے کیسے دل چلا ہوگا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو، اکیلے جگہ، سنسان، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی چرند، کوئی پرند، کچھ نہیں ہے، اکیلے، تنہائی۔ تو سوچے وہ کیا قربانی کا جذبہ تھا کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک سنسان جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اکیلے۔ اسی طرح جب اللہ کا حکم آیا کہ ننھے اسماعیل کے اوپر جو ہے وہ قربان کرنے ہیں، چھری پھیرنی ہے، چھری پھیر دی۔ تو اللہ کی رحمت تھی کہ چھری چلی نہیں، اور جو ہے وہ ننھے اسماعیل کو اللہ نے ذبیح اللہ کا لقب دیا، بچا لیا، اور جنت سے ایک مینڈا آ گیا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو پورا زور لگا دیا تھا نا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، گردن کے اوپر چھری چلا دی تھی، وہ تو چھری کٹی، اللہ نے اس کو تاثیر ہی چھین لی کہ وہ گردن نہیں کٹی، چھری تو چل رہی تھی اسماعیل کی گردن پہ، گردن کٹ نہیں رہی، یہ اللہ کا عمل تھا۔ جیسے آگ کے اندر ڈال دیے گئے، آگ جلا نہیں رہی، اللہ نے تاثیر چھین لی، آگ گلو گلزار ہو گئی ابراہیم کے لیے۔ تو چھری بھی اسماعیل کی گردن پہ چل رہی ہے، انہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، کتنی پیاری آیت ہے کہ جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے آگے جھک گئے، فلما اسلم، دونوں جھک گئے، وتلہ للجبین، پیشانی کو جھکا دیا، پیشانی کو جھکا دیا۔ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے قربانیاں، قانتا للہ، اللہ کے اطاعت گزار، یہ ایمان چاہیے ہمیں۔ تو اللہ نے دوسرا اعزاز عطا فرمایا کہ وہ قانتا للہ تھے۔ تیسرا اعزاز حنیفہ، کہ حنیف تھے، شرک سے ہٹ کے توحید کی طرف آ جانے والا۔ حنیف کا مطلب کیا ہے؟ شرک سے ہٹ کے توحید کی طرف آ جانے والا، ہر طرف کے سہارے چھوڑ کے ایک اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا، بالکل یکسو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانے والا، یک رنگی۔ آج کل ہم لوگ کیا ہے؟ ست رنگی، ہر طرف متوجہ، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی یہاں، کبھی وہاں۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، یک رنگی، یکسو ہو کے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ابراہیم جو تھے وہ حنیف تھے، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ گئے، سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ گئے، امیدوں کا مرکز صرف اللہ، سوچوں کا مرکز صرف اللہ، راضی کرنا ہے صرف اللہ کو، خوشنودی چاہیے صرف اللہ کو، اللہ کی۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا، یہ ہے حنیف، خشوع و خضوع کے ساتھ پوری دنیا سے الگ ہٹ کے، بیزار ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، حنیف ہو گئے۔ تو حنیف کا اصل مطلب یہی ہے کہ اچھی طریقے سے متوجہ ہو کے اللہ کی عبادت کی جائے اور شرک سے بچا جائے، شرک سے بچا جائے، تو یہ حنیفیت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کان ابراہیم، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ چوتھا انعام دیا، چوتھا اعزاز دیا اللہ نے کہ ولم یک من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شرک سے بیزار تھے، شرک سے بیزار تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو موضوع کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کی توحید کے تقاضوں کو جو پورا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں جائے گا، وہ شخص افضل ہے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف والی آیت یہاں نقل کی
جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ تو مصنف شیخ کے ذہن میں یہ تمام معانی موجود تھے، اسی لیے انہوں نے اس پیش نظر باب کے اندر اس آیت کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنی توحید کو مکمل کیا، اسی طرح ہم بھی اپنی توحید کو اگر مکمل کریں گے، ہر طرح کے شرک سے اور گناہوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلی آیت۔ اس کے بعد شیخ نے دوسری آیت نقل کی ہے، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 59 ہے، وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت کے اندر اہل ایمان، موحد، نیک بندے جو ہیں، مقربین، اللہ کے نیک بندے، ان کی ایک صفت کا تذکرہ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ یعنی یہاں پوری نفی اور اثبات کے ساتھ ہے کہ اپنی توحید کو مکمل کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تمام کی تمام عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ہر قسم کے شرک سے انکار کرتے ہیں، اس سے بیزار ہیں، اس سے بری ہیں، اس سے بچتے ہیں، غیر اللہ کا انکار کرتے ہیں، غیر اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے ساتھ نہ شرک اکبر کرتے ہیں، نہ شرک اصغر، نہ شرک خفی، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہ سورۃ المومنون ہے، اس کی آیت نمبر 59۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے پورا مضمون یہاں یہ بیان کیا ہے، شیخ نے صرف ایک ہی آیت لکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، آیت نمبر یہ 58 سے شروع ہو رہا ہے کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی طرح کا شریک مقرر نہیں کرتے، کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں، مگر ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، جلدی جلدی نیکیاں کرتے ہیں، اسپیڈ دکھاتے ہیں سرعت کے ساتھ، اور آپس میں سبقت کرتے ہیں، نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی نیک لوگ ہیں، مقربین ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت سے کہ وہ لوگ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں یعنی جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں مگر ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ گناہ کرنے والے ہیں کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہے مگر وہ ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، جیسے شراب پی لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں اے عائشہ، اس کا یہ یہاں وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں تو یہ وہ لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مگر ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں اللہ کی عظمت سے، اللہ کے ڈر سے، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں کہ شاید ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے قبول ہی نہ ہوں۔ تو ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اعمال قبول نہ ہوں گے، ہمارے اعمال اس کوالٹی کے نہیں ہیں جو ہمیں کوالٹی، ایک جو مطلوب ہے، جو ایک درجہ احسان چاہیے ہمیں، جو اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا، وہ ہم سے ہو نہیں سکا، تو ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، نہ کر سکے، اللہ کی توحید کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، اللہ کی توحید کا حق ادا نہ کر سکے، تو وہ لرز رہے ہوتے ہیں، دل میں ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں ان کی تعریف بیان کی کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ تو والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کرتے، نیکیاں کرتے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس کے بعد اس باب کے اندر شیخ نے حدیث ایک ہی بیان کی ہے، تھوڑی لمبی حدیث ہے، تو صحیح بخاری سے مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرضت علی الامم، کہ مجھے امتیں دکھائی گئیں، مجھے امتیں دکھائی گئی۔ یہ امتیں کب دکھائی گئی؟ یہ مختلف مواقع کے اوپر آپ کو خواب کے اندر بھی جو ہے جنت جہنم کے مشاہدات کرائے گئے،
آخرت کے حوالے سے جو ہے مشاہدات کرائے گئے، بشارتیں اور ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ اسی طرح آپ کو معراج کے موقع بھی بہت سارے جو ہے نا مشاہدات کرائے گئے، برزخ کے عذاب دکھائے گئے، جنت اور جہنم کو آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے خواب کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں اور معراج کے موقع پہ بھی۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے امتیں دکھائیں، یعنی میں نے خواب کے اندر یا معراج کی رات میں، مجھے یہاں معراج کا تذکرہ نہیں ہے، اس سے زیادہ علماء نے اس کے تفسیر کے اندر یہی کہا کہ یہ کسی خواب کے اندر آپ کو دکھایا گیا تھا، کہ آپ کو دکھایا گیا کہ قیامت قائم ہے اور انبیاء علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی امتوں کو لے کر۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رَحْتُ، کہ میں نے ایسے نبی کو دیکھا جو چلے آ رہے تھے، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، ایک پورا گروہ تھا، ایک جماعت ان کے ساتھ آ رہی تھی، یعنی وہ لوگ تھے جو اس نبی کے اوپر ایمان لائے۔ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلُ وَالرَّجُلَانِ، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا جو کسی کے ساتھ کوئی دو آدمی آ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ایک آدمی بھی آ رہا ہے، یعنی اس نبی کے اوپر ایمان لانے والا ایسے بھی نبی ہیں دنیا کے اندر جن کے اوپر صرف ایک شخص ان کی امت کا ایمان لایا، اور ایسے بھی نبی ملے جن کے اوپر صرف دو آدمی ایمان لائے۔ تو کوئی نبی آ رہے ہیں، پوری جماعت ہے ان کے ساتھ، پورا گروہ ہے، بڑی جماعت، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا جو دو لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، کسی کو دیکھا وہ جو نا ان کے ساتھ ایک آدمی ہے ایمان لانے والا۔ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایسے نبی کو بھی میں نے دیکھا جو بیچارے اکیلے تشریف لا رہے تھے، ان کے اوپر ایمان کوئی نہیں لایا تھا۔ تو یہ جن نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے کوئی یا کم ایمان لائے، اس میں اس نبی کی تقصیر یا نبی کی قصور نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ نبی تو اپنا جو ہے نا وہ دعوت کا حق ادا کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پورا ایک چیپٹر آگے آئے گا اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ، ہدایت کے موضوع پر۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال نبی نے اپنی پوری کوشش کی لیکن کوئی ایمان نہیں لایا۔ اذ رفع لی سواد عظیم، تو پھر مجھے ایک دکھایا گیا ایک بہت عظیم لشکر، بہت یعنی بڑی جماعت۔ فظننت انہم امتی، تو میں نے یہ گمان کیا، میں نے یہ سوچا کہ یہ شاید میری امت ہوگی۔ فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، کہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی قوم ہے۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر مجھے ایک بہت بڑی اور جماعت دکھائی گئی، بہت اس سے بھی بڑا جو ہے نا مجھے لشکر، بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک جماعت، بہت بڑا گروہ دکھایا گیا۔ فقیل لی ھذہ امتک، اور مجھے کہا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑا گروہ آپ کی امت کا ہے، یعنی سب سے زیادہ لوگ آپ کی امت میں ہیں، تو یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عذاب، اور آپ کی امت میں ایسے 70,000 لوگ ہیں، ایسے 70,000 لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، یعنی آسانی والا معاملہ ہوگا، آسان حساب، نامہ عمل دے کے چھوڑ دیا جائے گا، سیدھے جنت میں، جہنم میں نہیں جائیں گے، سلامتی کے ساتھ اللہ کی رحمت سے سیدھے جنت میں، آسان حساب والا معاملہ ہوگا۔ تو 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اچھا، یہاں 70,000 کی تعداد اس حدیث کے اندر ہے، اور ایک اور حدیث کے اندر یوں الفاظ بھی ہیں کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ میں انہی میں سے بنائے کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000، یعنی 70,000 کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں مزید 70,000 سے، تو میرے خیال سے شاید 4 ارب 90 کروڑ، واللہ عالم، اس کا حساب بعد میں کریں گے انشاءاللہ، بہرحال ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000، تو 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے ہمارے اس امت میں سے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بہت عظیم جو ہے نا یہ فضیلت ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے شامل فرمائے۔ ثم نہض فدخل منزلۃ فخاض الناس فی اولئک فقال بعضهم، پھر نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما کے آپ اپنی گھر میں تشریف لے گئے، اور پیچھے صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، تو آپس میں وہ کہنے لگے فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا وذکروا اشیاء، تو صحابہ کرام آپس میں گفت و شنید کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ صحبت کو اختیار کیا، کبھی کسی نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، مختلف جو ہے نا ان کی رائے تھی، صحابہ کرام باتیں کرنے لگے کہ یہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم آپ کے جانے کے بعد یہ باتیں کر رہے تھے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے بڑی عظیم نصیحت اس حدیث کے اندر جو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 70,000 میری امت کے بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے، ان کے اندر 4 ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ 4 ان کے اندر باتیں پائی جائیں گی، 4 صفات، ان کے اندر 4 نیکیاں ہوں گی۔ پہلی نیکی کیا ہے کہ ہم الذین لا یسترقون، کہ وہ لوگ دم جار رقیہ طلب نہیں کرتے۔ میں ابھی پہلے ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر تفسیر انشاءاللہ ابھی کر رہا ہوں۔ تو پہلی صفت، پہلی نیکی ان کی یہ ہے کہ وہ دم جار طلب نہیں کرتے، لوگوں کو کہتے نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر دم کرو۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، میں انشاءاللہ ابھی سمجھاتا ہوں۔ دوسری صفت ولا یکتوون، اور وہ کئی نہیں لگاتے، یعنی یکتوون مطلب ہے کئی لگانا، یہ ایک طریقہ علاج ہے کہ جس کے اندر کوئی لوہے کی گرم چیز ہوتی ہے، سلاخ وغیرہ، اسے آگ کے اندر جو ہے وہ تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے۔ کوئی لوہے کی چیز ہے، لوہے کی سلاخ وغیرہ آگ کے اندر گرم کی جاتی ہے، پھر جہاں انسان کو درد ہوتا ہے، کوئی مرض ہوتا ہے، کوئی زخم ہوتا ہے، اس زخم کے اوپر لوہے کی جو ہے نا وہ گرم سلاخ جو ہے وہ اس سے داغ لگایا جاتا ہے، یعنی اس سے وہ گرم سلاخ اس زخم کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ علاج ہے، اس کی بھی میں انشاءاللہ ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ ولا یتطیرون، تیسری نیکی کہ وہ پرندے نہیں اڑاتے، فال نہیں نکالتے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔ اور چوتھی نیکی وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر مکمل بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ 4 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی صفت ہے لا یسترقون، کہ وہ دم جار نہیں کراتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دم جار کرانا مطلب کہ رقیہ کرانا، کسی کو دم کرنا۔ تو کیا دم کرنا کیا گناہ ہے، جائز نہیں ہے؟ تو اس کے احکام میں انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی بعد کے ابواب کے اندر، وہاں انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ بھی بیان ہوگا۔ انشاءاللہ ابھی یہاں میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اس کی کچھ اقسام ہیں، دم کرنے کی کچھ اقسام ہے۔ ایک دم ہے جو مسنون ہے اور جو افضل ہے، وہ دم یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی آیتوں سے ہوتا ہے یا ذکر اذکار سے، دعاؤں سے، ٹھیک ہے؟ جسے ہم تعوذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ الغرض بہت سارے اذکار ہیں تعوذ کے، دم کے، صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ، اس کا نام سورۃ الرقیہ ہے، دم والی سورت۔ تو سورۃ الفاتحہ سے دم ہے، آیت الکرسی سے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی قرآن پاک میں کہیں بھی کسی بھی مقام سے دم کیا جائے تو یہ قرآن کا دم ہے جو مسنون ہے، اور یہ کرنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ قرآن سے اپنا علاج کرنا، اپنے آپ پہ دم کرنا، اور ذکر اذکار سے، دعاؤں سے۔ لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ مریض اپنے آپ پہ خود دم کرے، مریض اپنے آپ پر خود دم کرے۔ اچھا، اگر مریض کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ خود دم نہیں کر سکتا، زیادہ طبیعت خراب ہے، اس کے گھر والے دم کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے گھر والے اس کے اوپر دم کریں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا مسئلہ ہے جن جادو جنات وغیرہ کا، یا کوئی ایسا مرض جو گھر والوں سے دم ہو نہیں رہا، قابو میں نہیں آ رہا معاملہ، پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے کسی باہر سے کسی عالم کو لے کر آئے، کسی دم کرنے والے کو، کسی قاری قرآن کو، کوئی رقیہ کرنے والے کو، تو وہ جائز ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پورا معاملہ جو ہے نا توکل کے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو افضل تو یہ کہ انسان خود دم کرے، اگر خود نہیں کر سکتا تو چلو اس کے گھر والے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر آخری سچویشن کے اندر، آخری صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کسی کو بلا لے۔ لیکن جب باہر سے آئے بھی نہ تو اس کے اوپر توکل نہ کرے، توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر کرے۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب باہر سے کسی کو دم والے کو بلایا جاتا ہے نا، تو پھر نفسیاتی طور پر آٹومیٹک جو ہے فطرت کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان کا توکل جو ہے اللہ کے اوپر کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ دم کرنے والے کے اوپر زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب ہیں، یہ بہت اچھا دم کرتے ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان سے دم کراتے ہیں۔
اب کیا ہے کہ وہ دل کے اندر جو ہے نا وہ دل ان کی طرف مائل ہو گیا، تو یہ حنیفیت کے خلاف ہے، یہ توحید کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے یہاں۔ توحید کا جو اعلیٰ درجہ ہے نا وہ حاصل نہیں ہو رہا، ایمان کا اعلیٰ درجہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو حاصل تھا، وہ درجہ حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ دل مائل ہو رہا ہے ایک انسان کی طرف۔ اچھا پھر کسی نے آ کے دم کر دیا، پتہ چلا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کے دم سے تو ٹھیک ہے کچھ فائدہ ہوا، زیادہ فائدہ نہیں ہوا، پھر بھی کل دوبارہ بلا لیں گے، پرسوں پھر بلا لیں گے۔ اب پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں جو نا ایک اور صاحب ہے، وہ ان سے بھی زیادہ نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ اب وہ دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، چلو ان کو بلا لیتے ہیں۔ اب وہ اس کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف چلے گئے کہ آپ آ کے دم کریں ہمارے مریض کو۔ تو یہ کیا انسان جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے چلا گیا۔ اب پتہ چلا کہ نہیں فلاں علاقے میں دوسرے شہر میں ایک بڑے ماہر ہے، ان کے پاس جو بھی مریض جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے، بڑے ان کی کرامتیں مشہور ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب بندہ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، توکل کمزور ہو رہا ہے، ایمان میں کمی آ رہی ہے، توحید کمزور ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو توحید کے اعلیٰ درجے پر ہیں، ایمان کا اعلیٰ درجہ انہیں حاصل ہے، وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کا توکل تو رب کے اوپر ہے، تو وہ خود دم کرتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے، آیات سے، ذکر اذکار سے۔ اور خود دم نہ کر سکے تو گھر والے کر لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ بہرحال افضل یہ کہ انسان مریض خود دم کرے، اور زیادہ طبیعت خراب ہو تو گھر والے کر لیں۔ بہرحال آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے بھی جانا پڑتا ہے، بہرحال وہاں جا کے مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقطہ یہاں سمجھے، کیونکہ توکل کمزور ہو جاتا ہے پھر۔ تو بندے کا توکل اللہ کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے کہ دم کچھ نہیں کرے گا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ رقیہ کے اندر کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ شفا دے گا تو رقیہ اثر کرے گا۔ رقیہ بھی اللہ کا کلام ہے نا، قرآن پاک کی آیتیں، ذکر اذکار، دعائیں، مگر حکم اللہ کا ہے۔ اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما۔ یہ دعا ویسے بیماری سے جو ہے نا وہ کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اس وقت کی ہے، مریض کی عیادت کے لیے یہ دعا ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ سب کو نصیحت کرتا ہوں، اپنی ذات کو بھی اور جو جو میری باتیں سن رہے ہیں ان سب کو، کہ جب بھی دوا بھی استعمال کریں نا، دوائی پئیں، ڈاکٹر سے دوائی لیں، تو یہ دعا پڑھا کریں، اللہم رب الناس، اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے، اللہم رب الناس اذہب البأس، تو تکلیف کو دور کر، تو تکلیف کو دور کر، وشفی تو شفا عطا فرما، انت شافی شفا تیرے پاس ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، شفا تیرے پاس ہے، دم کرنے والے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، رقیہ سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو تجھ سے ہوگا، ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہوگا، شفا ملے گی تجھ سے ملے گی، دوائی شفا نہیں دے سکتی، شفا تو نے دینی ہے۔ اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت شافی، اے اللہ تو شافی ہے، تو تکلیف کو دور کر، لا شفاء الا شفاؤک، اور کسی کے پاس کوئی شفا نہیں ہے، نہ رقیہ کرنے والے کے پاس، نہ عالم کے پاس، نہ اللہ والے بزرگ کے پاس، نہ قاری صاحب کے پاس، نہ عالم دین کے پاس، نہ راقی کے پاس، نہ ڈاکٹر کے پاس، نہ حکیم کے پاس، کسی کے پاس شفا نہیں ہے۔ لا شفاء سب کے لیے نفی کر کے اللہ کے لیے ثابت کرو، الا شفاؤک، اے اللہ شفا ہے تو صرف و صرف تیرے پاس ہے، شفاء لا یغادر السقام، اللہ ایسی شفا عطا فرما دے کہ پھر بیماری باقی نہ بچے۔ تو یہ دوائی پیتے ہوئے بھی یہ دعا کو پڑھا کریں، دعا کو یاد کر لیں، کسی مریض کے پاس جائیں عیادت کے لیے یہ دعا پڑھیں، دوائی پئیں یہ دعا پڑھیں، بیماری ہو جائے یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا توحید کی دعا ہے، یہ توکل کی دعا ہے، یہ دوائی پینے کی دعا ہے سمجھ لیں۔ اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے مسئلہ یہاں سمجھایا کہ دم جار کرنا جو قرآن پاک کی آیات سے ہے، ذکر اذکار سے، وہ جائز ہے، مگر افضل یہ کہ انسان خود کرے، مریض خود کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے نماز ادا کر کے، نماز کے بعد کے اذکار کرنے کی، صبح شام کے اذکار کرنے کی، اور اسی طرح رات کو سوتے ہوئے بستر پہ اذکار کرنے کی۔ ان تمام اذکار کے اندر تعوذ موجود ہے، تعوذ کی دعائیں موجود ہے جو میں نے بتائی تھی، اور سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ سب تین تین دفعہ پڑھنے کا حکم موجود ہے نا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تو دن میں 14 مرتبہ تو پڑھنے کا یہ حکم ہے۔ پھر ہر کام کی مسنون دعائیں ہیں
گھر میں آنے کی، گھر سے باہر جانے کی، گھر کے اندر آنے کی، باتھ روم جانے کی، باتھ روم سے نکلنے کی، لباس پہننے کی، کھانا کھانے کی، یعنی الغرض جو بھی مسلمان 24 گھنٹے میں اعمال کرتا ہے ان سب کی دعائیں موجود ہیں، سب کے ساتھ بسم اللہ ہے۔ تو یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، بسم اللہ پڑھنا، تعوذ پڑھنا، یہ سب اللہ کی حفاظت کے اندر جو ہے نا بندہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ افضل ہے کہ بندہ اللہ سے مانگنے والا ہو، اور افضل یہ ہے کہ خود پڑھا کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ایک دم ہوتا ہے جو ناجائز ہوتا ہے، جو قرآن پاک کی آیتوں سے نہیں ہوتا، ذکر اذکار سے نہیں ہوتا، بلکہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں، جو نجومی ہیں، عراف ہیں، جن کا آگے باقاعدہ تفصیل سے سارے مسائل آئیں گے، تو وہ لوگ جو جادوگر، عامل حضرات، جسے ہم عام لفظوں میں عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں نا مشہور جنید بنگالی اور پرکاش بنگالی، ساوتری مائی وغیرہ، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں ان دجال لوگوں کے۔ تو یہ سب کے سب یہ شیاطین من الانس ہیں، انسانوں میں سے شیطان ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو غیر شرعی علاج کرتے ہیں تعویذ گنڈوں سے اور دیگر جو اپنے کالے عملیات کرتے ہیں، تو ان کے اندر یہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھائی کرتے ہیں جو ان کے طلسمی منتر ہوتے ہیں، جن کے اندر باقاعدہ شیطانوں کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو ایسی پڑھائی، ایسی جو ہے نا وہ منتر، ایسے الفاظ سے دم کرنا جو قرآن سے نہیں ہے، احادیث سے نہیں ہے، ذکر اذکار اور دعاؤں سے نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل باقاعدہ پورا آگے انشاءاللہ چیپٹر آئے گا اس موضوع پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، توحید کے اعلیٰ، ایمان کے اعلیٰ درجات کو حاصل کرتے ہیں، لا یسترکون، لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، نہ دم والوں کے پیچھے، نہ ڈاکٹروں کے پیچھے۔ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا، صحیح نہیں ہوا، وہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ اس سے بڑا وہاں ہے۔ تو ڈاکٹر سے علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر یقین ہو جاتا ہے، توکل ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ ہے کہ اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا یکتوون، یکتوون کہتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ داغ لگانا، کوئی لوہے کی چیز، سلاخ وغیرہ، اسے گرم کر کے زخم وغیرہ پہ، اور جہاں درد وغیرہ بیماریوں، اسے داغ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ علاج ہے، باقاعدہ ایک علاج ہے جس سے علاج کیا جاتا ہے۔ آج کل یہ علاج نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے، تو آج کل دوائیاں وغیرہ، اینٹی بایوٹکس وغیرہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، تو وہ جنا آگ سے تپایا جاتا تھا، کوئی متاثرہ حصہ جو زخم وغیرہ ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، وہ طریقہ علاج تھا پرانے زمانے کا، آج کل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں تھا۔ آپ نے اس کی اجازت تو دی تھی صحابہ کرام کو بھی کہ مجبوری ہے تو داغ لگوا دو، لوہے کی کوئی چیز گرم کرا کے اپنے جسم کے اوپر داغ لگوا دو، کہ مجبوری ہے، علاج کرنا ضروری ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں ہے، یہ علاج، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی جو نا توکل اس کے اوپر چلے جاتا ہے، اس لیے بندے کا توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، اور اس علاج کو ویسے ہی بچنا چاہیے۔ آج کل تو آسان نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹری علاج موجود ہے، تو بہرحال یہاں ہمیں ایک نصیحت ہے کہ ڈاکٹری علاج بھی کرائیں، تو توکل ڈاکٹر کے اوپر نہ رکھیں، دوائی کے اوپر نہ رکھیں، اللہ کے اوپر رکھیں کہ شفا اللہ نے دینی ہے، ڈاکٹر یا دوائی نے نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ تیسری بات فرمائی ولا یتطیرون، تیسری صفت یہ کہ پرندے نہیں اڑاتے، پرندوں کا اڑانا، فال نکالنا، یہ آگے پورا چیپٹر آئے گا، وہاں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن لوگوں کے اندر یہ بد عقیدگی ہوتی ہے، کمزور ایمان ہوتا ہے کہ یہ پرندے آ کے بولتے ہیں اس سے یہ ہو جائے گا، الو جو ہے وہ آ کے بولا، گھر کی دیوار کے اوپر بیٹھ گیا تو کوئی حادثہ ہو جائے گا، گھر میں کوئی شخص بیمار ہو جائے گا۔ تو جس کا توکل کمزور ہوتا ہے نا اللہ کے اوپر، وہ الو سے بھی ڈرتا ہے، وہ کوے سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو کالی بلی کو کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، واپس آ گیا، کیوں؟ کالی بلی گزر گئی۔ اب وہ بلی سے بھی ڈر رہا ہے، کوے سے بھی ڈر رہا ہے، الو سے بھی ڈر رہا ہے۔ اور پرانے زمانے میں جو نا فال نکالی جاتی تھی، کوئی کام ہوتا تھا، یہ کام کریں یا نہ کریں، تو وہ جو نا وہ پرندوں کو چھوڑا جاتا تھا، پرندے اڑائے جاتے تھے، تیروں کے ذریعے بھی فال نکالی جاتی تھی، پرندوں کے ذریعے بھی۔ تو یہ قسمت کا حال معلوم کرنا، فال نکالنا، نجومیوں کے پاس جانا، یہ ساری باتیں مراد ہیں، یہ ساری باتیں شرک ہیں، گناہ ہیں، توکل کو، ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ پھر فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل اچھی طرح بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ چار صفات جو ہیں وہ بیان ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کراتے ہیں، یعنی لوگوں سے طلب نہیں کرتے، نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم کو داغتے ہیں، نہ فال نکالتے ہیں، نہ پرندے اڑاتے ہیں، بلکہ صرف اپنے پروردگار ہی پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔
تو یہ جو وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ توکل کرنے والے، یہ ایمان کے اعلیٰ درجوں کو پہنچتے ہیں، اپنی توحید کو مکمل کرتے ہیں، توحید کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ان کے لیے آسانی ہے، حساب کتاب کے بغیر صرف نامہ اعمال دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا اور جنت کے اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ بس ہم تو بس توحید ہے والے ہیں، مزاروں پہ نہیں جاتے، نظر نیاز نہیں کرتے، تعویذ گنڈے نہیں کرتے، نہیں، توحید کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور ہر قسم کے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہر طرح کی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ خاص رحمت فرما دے، اور یہ جو لوگ ہیں 70,000، اور مزید بشارت ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000، ٹھیک ہے، میرے حساب سے شاید یہ 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں، بعد میں اس کا انشاءاللہ صحیح حساب لگا کے بتاؤں گا۔ بہرحال 70,000 ملٹی پلائی بائی 70,000، تو جو بھی آئے گا رزلٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت اس امت کے اندر، جو اللہ کی رحمت سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی توحید کو مکمل کریں، ایمان کے اعلیٰ درجات کو حاصل کریں، اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں کلمہ شہادت کے ساتھ میں موت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔